کیا کہنے جناب نایاب بلیاوی صاحب غم چپ جو ہو جائے تو چیخ اٹھے جہاں بولتی ہیں بیڑیاں زین اللبا خاموش ہیں. بڑی ترکیب سے شعر آپ نے کہا جناب نایاب صاحب. اور حضرات ہمارے پاس اب 40-50 منٹ ہیں اور 4 شعراء کرام ہیں اور ہم آخر میں جناب بلال صاحب سے درخواست کریں گے کہ منظوم یا منصور دونوں انداز میں یا جس طرح سے وہ پسند کریں فضائل اور مصائب دونوں بیان کریں تاکہ جو شہادت کی تاریخ ہے اس کا بھی تھوڑا سا حق گریہ ادا ہو سکے. عزیزو کیا پیارا سا شعر کہ بیڑیاں بولتی ہیں بیڑیاں زین اللبا خاموش ہیں. جلال پور کے ایک شاعر جناب ظفر حسین ظفر مرحوم کے 3 شعر میں پیش کرتا ہوں جناب زینب کے حوالے سے اور جناب زہرا کا بھی ذکر کیا. میں پیش کر رہا ہوں شہزادی کے حوالے سے شعر اب تک شاید نہیں آیا تھا. میں پیش کرتا ہوں کہ حاکم شام جو بولا تو ڈپٹ کر بولی. مصرے سننے کا دوستو. حاکم شام جو بولا تو ڈپٹ کر بولی چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا. حاکم شام جو بولا تو ڈپٹ کر بولی چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا. 700 کرسی نشیں ہو گئے سمن بکمن. حاکم شام جو بولا تو ڈپٹ کر بولے چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا. چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا. 700 کرسی نشیں ہو گئے سمن بکمن دیکھتا رہ گیا قرآن لب و لہجہ تیرا. 700 کرسی نشیں ہو گئے سمن بکمن دیکھتا رہ گیا قرآن لب و لہجہ تیرا. یہ شام غریمہ کے پس منظر میں یہ شعر سنیے گا. وہ تو یہ کہیے کہ جلدی سے علی بول اٹھے ورنہ خیمے میں بہت سخت تھا پیرا تیرا. وہ تو یہ کہیے کہ جلدی سے علی بول اٹھے ورنہ خیمے میں بہت سخت تھا پیرا تیرا. میں درخواست کر رہا ہوں جناب ظفر جلال پوری کے کلام کے بعد جناب ظفر اعظمی سے تشریف لائیں. باواز بلند نعرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بالکل. چند شعر پیش کرتا ہوں ثواب نے ملاحظہ فرمائے. خدا کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اور برادر محترم ہمارے محسن جناب ناصر صاحب اور جناب عبدالفقار احمد چمن کی مہربانیوں سے ان کی کاوشوں سے یہ حقیر شام کی زیارت کے لیے گیا. وہاں پہ میں نے جو محسوس کیا ہے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. ملاحظہ فرمائیں ایک مطلب ایک شعر پیش کرتا ہوں. ایک سلوات کی گزارش ہے. ملاحظہ فرمائیں گے. زینب کا سکینہ کا اب شام پہ قبضہ ہے. محسوس کریں حضرات کہ اب شام پہ قبضہ ہے. زینب کا سکینہ کا محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے. کہ اب شام کا قبضہ ہے. زینب کا سکینہ کا محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے. محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے. میں نے جو وہاں محسوس کیا مولانا فرمائے کہ اسلام تیری کشتی ڈوبے گی بھلا کیسے. مولانا فرمائے اسلام تیری کشتی ڈوبے گی بھلا کیسے. اس پار ہے زینب تو اس پار سکینہ. اس پار ہے زینب
किस पार सकीना है। और हजरात एक मतलब 2-3 शेर बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मुलाजा फरमाए। मतलब रहा है मतलब, मगर 2-3 शेर उसमें एक मसाए को शेर पेश करना चाहता हूं, मुलाजा फरमा ले। जवां जब अली की दुआ हो गई, अहले इल्म तशरीफ फरमाए, महसूस करें मतलब पेश कर रहा हूं। जवां जब अली की दुआ हो गई, अलमदार वो बला हो गई, अलमदार वो बला हो गई। शेर मुलाजा फरमाए दोस्तों, महसूस होंगे इंशाअल्लाह कि इधर निकला ख़ैमे से हाशिम का चाँद, इधर निकला ख़ैमे से हाशिम का चाँद, इधर निकला ख़ैमे से हाशिम का चाँद, उधर फौज बातिल हवा हो गई, उधर फौज बातिल हवा हो गई। और हजरात जिस शेर के लिए मैंने एक मतलब और एक शेर पेश किया था, हजरात की खिदमत में हासिल कलाम 3 शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। उधर फौज बातिल हवा हो गई, अली में भी थी कुछ खुदाई अदा, अली में भी थी कुछ खुदाई अदा, अली में भी थी कुछ खुदाई अदा, नुसैरी से भी कुछ खता हो गई, नुसैरी से भी कुछ खता हो गई। और रात ये शेर अपनी पसंद का मुलाजा फरमाए कि नमाज़े सईद ओ नमाज़े ज़ुहैर, रात ये शेर अगर यहाँ ना पढ़ा जाए तो कहाँ पढ़ा जाए। मुलाजा फरमाए नमाज़े सईद ओ नमाज़े ज़ुहैर, नमाज़े सईद ओ नमाज़े ज़ुहैर, क़ज़ा होते होते अदा हो गई, क़ज़ा होते होते क़ज़ा होते, नमाज़े सईद ओ नमाज़े ज़ुहैर, क़ज़ा होते होते अदा हो गई। और एक शेर आकर के मुलाजा फरमा ले कि गरीबुल वतन कल जमात जो थी, सानी मिसरा गरीबुल वतन कल जमात जो थी, जमींदार वो बला हो गई, जमींदार वो बला हो गई। और रात ये सकीना कहाँ और जिंदा कहाँ, एक महसूस कर सकते हो, महसूस करिए। सकीना कहाँ और जिंदा कहाँ,
سکینہ کہاں اور زندہ کہاں، سکینہ کہاں اور زندہ کہاں، مصائب کی بھی انتہا ہو گئی، سکینہ کہاں اور زندہ کہاں، مصائب کی بھی انتہا ہو گئی، مصائب کی بھی۔ ہوں گا ایک 5ویں امام کی شان میں، ایک 10ویں امام کی شان میں تاریخ کے حوالے سے، کہ تاکہ یہ مصائب کا ماحول ہے، بڑی سادگی سے بس ثواباً میں شامل ہو رہا ہوں کہ لاؤں کہاں سے لفظ میں باقر کی شان میں، لاؤں کہاں سے لفظ میں باقر کی شان میں، 5ویں امام کی محفل ہے یہ، لاؤں کہاں سے لفظ میں باقر کی شان میں، قرآن بات کرتا ہے جن کی زبان میں، لاؤں کہاں سے لفظ میں باقر کی شان میں، قرآن بات کرتا ہے جن کی زبان میں۔ میرے مولا کا نام محمد ہے، بابا کا نام علی ہے، محمد باقر علی ابن الحسین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ عرض کرتا ہوں لاؤں کہاں سے لفظ میں باقر کی شان میں، قرآن بات کرتا ہے جن کی زبان میں، گھر میں علی کے جشن محمد کی دھوم ہے، گھر میں علی کے جشن محمد کی دھوم ہے، آیا ہے آج 5واں ہادی جہان میں، گھر میں علی کے جشن محمد کی دھوم ہے، آیا ہے آج 5واں ہادی جہان میں۔ اور ایک قطع یہیں سے 10ویں امام، ہمارے 10ویں امام ہیں، 12ویں معصوم ہیں، اور آپ اماموں کے نام جب دیکھیے گا تو چوتھے علی ہیں، اس سے پہلے 3 علی اس گھر میں آ چکے ہیں، یہ علی اور محمد اس گھر میں یہی نام ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 10ویں ہادی بھی تھے اور 12ویں معصوم بھی تھے، ذرا دیکھیں 10ویں ہادی بھی تھے اور 12ویں معصوم بھی تھے، 10ویں ہادی بھی تھے اور 12ویں معصوم بھی تھے، بزم عصمت میں یہی چوتھے علی کہلائے، 10ویں ہادی بھی تھے اور 12ویں معصوم بھی تھے، بزم عصمت میں یہی چوتھے علی کہلائے۔ کتنی پاکیزگی ہے خون ابو طالب میں، کتنی پاکیزگی ہے خون ابو طالب میں، 10ویں پیڑھی کی بھی اولاد نقی کہلائے، کتنی پاکیزگی ہے خون ابو طالب میں، کتنی پاکیزگی ہے خون ابو طالب میں، 10ویں پیڑھی کی بھی اولاد نقی کہلائے۔ چونکہ شہادت کا حوالہ ایک خطا اور کربلا کے حوالے سے پیش کر دوں کہ ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، محبت دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ آئیے حضرات، یہ تھوڑا سا عزا کا بھی ماحول ہے اور بلا کا بھی ماحول ہے، میں درخواست کروں گا جناب عزادار باقری صاحب سے تشریف لائیں، استاد عزادار باقری صاحب دہلی کی سرزمین سے تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے آپ استقبال۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف 2 قطعے پڑھوں گا، سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، جس وقت حر حسین کا مہمان بن گیا۔ چوتھا مصرع انشاءاللہ گھر تک لے جائیں گے۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، جس وقت حر حسین کا مہمان بن گیا، جس وقت حر حسین کا مہمان بن گیا، اور رہ کر نبی کے ساتھ
وہ مومن نہ بن سکے اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت حور حسین کا مہمان بن گیا، جس وقت حور حسین کا مہمان بن گیا، جس وقت حور حسین کا مہمان بن گیا۔ رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے، رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا، اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا، اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا، اور 2 منٹ میں رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ بس آخری 4 مصرے اور سماعت فرما لے، آخری 4 مصرے، اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ روضہ حضرت عباس کی زیارت کے لیے سمن بھائی ملاحظہ فرما لیں، روضہ حضرت عباس کی زیارت کے لیے علماء تشریف فرمائیں، روضہ حضرت عباس کی زیارت کے لیے باغ فردوس سے اڑ اڑ کے ہوا آتی ہے۔ روضہ حضرت عباس کی زیارت کے لیے باغ فردوس سے اڑ اڑ کے ہوا آتی ہے، اور جو عزادار اٹھاتا ہے علم غازی کا اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبوئے وفا۔ استاد جیو جگ جگ جیو۔ دیکھ رہے ہیں حضرات، 2 منٹ میں آپ نے ایسا کلام سنا دیا 2 منٹ میں کہ اگر وقت ہوتا تو 15 منٹ تک یہ مجمع آپ کو داد دیتا۔ کیا کہنے عزیزوں، مگر وقت کی کمی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں، ایک ایسے شاعر سے غازی عباس کی بات آئی، اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو وفا آتی ہے۔ ایک شعر بڑا پیارا ہمارے منقبی اتم میں، کبھی کبھی ایک آدھ شعر ایسا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد سے وہ سبجیکٹ اضافہ کہلاتا ہے۔ ہمارے رسائی ادب میں ایک ایسا مضمونہ تو میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار۔ سنیے عزیزو، اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں۔ ہائے 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 ہائے، ہاں بڑا سمجھدار علماء بیٹھے ہوئے۔ اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، اس لیے شاہ نے عباس سے لے لی تلوار، حشر تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں۔ اور چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، چاند سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں۔ چاند سورج کی مدینے سے ضرورت ہی نہ تھی، اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں۔ عزیزو، اس وقت ہماری فہرست میں جو شعراء ہیں وہ ہندوستان کا منتخب ترین شعراء ہیں۔ یہ ناصر بھائی اور چمن بھائی کی نگاہ انتخاب ہے کہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں اب درخواست کروں گا ایک ایسے شاعر سے کہ جو صرف ایک شاعری نہیں بلکہ ہماری رسائی ادب اور منقبتی ادب کی شاعری کا ایک پورا عہد ہے، وہ دبستان لکھنؤ کی نمائندگی کرنے والا شاعر جناب جرار اکبر آبادی صاحب۔ نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال۔ حضرت، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ابھی ہمیں بلال صاحب کو سننا ہے۔ ایک مطلع اور 2 شعر عرض کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ صدا جو کعبے سے آئی بچا خدا کے لیے، صدا جو کعبے سے آئی
بچا خدا کے لیے، چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے، صدا جو کعبے سے آئی بچا خدا کے لیے، چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے۔ یہ شعر میرے 20 سال پہلے کے ہیں تقریباً، اور پھر اس کے بعد شاید یہ مصرع دیا گیا تھا لوگوں کے ہاں کہ صدا جو کعبے سے آئی بچا خدا کے لیے، چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے، وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے، وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے، 72 چراغ لے کے چلے، دیے بجھانا جہاں کھیل تھا ہوا کے لیے، وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے، دیے بجھانا جہاں کھیل تھا ہوا کے لیے۔ شعر سنیے کہ دیے بجھانا جہاں کھیل تھا ہوا کے لیے، یہ اہل شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، یہ اہل شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، چراغ مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے، چراغ مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے، یہ اہل شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، خواب و خیال میں بھی نہ تھا، چراغ مسالہ بن جائیں گے ہوا کے لیے، چراغ مسالہ بن جائیں گے ہوا کے لیے۔ اور 4 مصرے اور کہ اپنے عمل کی سیے لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں، بلال بھائی، اپنے عمل کی سیے لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں، کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں، اپنے عمل کی سیے لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں، کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں۔ شعر سنیے کہ گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں، کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں، کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں۔ اور چند شعر میں اور بس اس کے بعد بلال بھائی کو ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں میں کون سا وہ گل ہے جو مرجھا نہیں جاتا، جہاں میں کون سا وہ گل ہے، کون سا وہ گل ہے جو مرجھا نہیں جاتا، خزاں کا بس غم شبیر تک سایہ نہیں جاتا، خزاں کا بس غم شبیر تک سایہ نہیں جاتا، خزاں کا بس غم شبیر تک سایہ نہیں جاتا، اور سوال بیعت فاسق جو پھر اٹھتا تو کیوں اٹھتا۔ یہاں علماء ہیں، انہوں نے اس کے جواب مختلف انداز میں دیے ہیں۔ میں ایک شاعر ہوں، خالص شاعرانہ میں جواز ہے کہ سوال بیعت فاسق جو پھر اٹھتا تو کیوں اٹھتا، اما جو شعر اچھا نہیں ہوتا وہ دہرایا نہیں جاتا۔ سوال بیعت فاسق
جو پھر اٹھتا تو کیوں اٹھتا؟ جو شعر اچھا نہیں ہوتا وہ دہرایا نہیں جاتا، جو شعر اچھا نہیں ہوتا وہ دہرایا نہیں جاتا، خود شاعر اس شعر کو ہٹا دیتا ہے کہ شعر میں کچھ نہیں ہے۔ سوال بیعت فاسق جو پھر اٹھتا تو کیوں اٹھتا؟ جو شعر اچھا نہیں ہوتا وہ دہرایا نہیں جاتا، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں، کبھی میں مجلس شبیر میں تنہا نہیں جاتا۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں فرشتے ساتھ چلتے ہیں، اور کبھی میں مجلس شبیر میں تنہا نہیں جاتا، اور قسم عباس کی یہ صدقہ مشق سکینہ ہے۔ بہت بڑی قسم کھائی میں نے، بہت بڑی قسم کھائی، قسم عباس کی یہ صدقہ مشق سکینہ ہے۔ کوئی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پیاسا نہیں جاتا، قسم عباس کی یہ صدقہ مشق سکینہ ہے۔ کوئی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پیاسا نہیں جاتا، کوئی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پیاسا نہیں جاتا۔ خدا کی راہ میں سرور نے وہ قربانیاں دی ہیں، عرض کر رہا ہوں شعر لفظ یاد رکھیے گا، قربانیاں خدا کی راہ میں سرور نے وہ قربانیاں دی ہیں، عمل تو دور ابراہیم سے سوچا نہیں جاتا۔ خدا کی راہ میں سرور نے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں، عمل تو دور ابراہیم سے سوچا نہیں جاتا۔ شیر دنیا کے وہ ناواقف ہیں جو کرب و بلا کو جنگ کہتے ہیں، وہ ناواقف ہیں، وہ ناواقف ہیں جو کرب و بلا کو جنگ کہتے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں 6 ماہ کا بچہ نہیں جاتا۔ خدا کی راہ میں سرور نے وہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، عمل تو دور ابراہیم سے سوچا نہیں جاتا۔ وہ ناواقف ہیں، وہ ناواقف ہیں جو کرب و بلا کو جنگ کہتے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں 6 ماہ کا بچہ نہیں جاتا، کسی بھی جنگ میں 6 ماہ کا بچہ نہیں جاتا۔ اور یہ آخری شعر کہ بہت اچھا بہت میں عرض کر دوں گا، کسی بھی جنگ میں 6 ماہ کا بچہ نہیں جاتا۔ اور علی کے شیر کے حملے سے سہما ہوا لشکر، شیر جب حملہ کرتا ہے تو بھاگنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، شیر کے حملے کے بعد جانوروں کی وہ اسی جگہ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ علی کے شیر کے حملے سے سہما ہوا لشکر، پرانے بھاگنے والوں سے بھی بھاگا نہیں جاتا۔ علی کے شیر کے حملے سے ہے سہما ہوا لشکر، سہما ہوا لشکر، پرانے بھاگنے والوں سے بھی بھاگا نہیں جاتا، پرانے بھاگنے والوں سے بھی بھاگا نہیں جاتا۔ اور ہمارے شمن بھائی کا حکم ہے، یہ ایک قطعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ بھی چکا ہو۔ یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ جس کو میں نے اردو میں نظم کر دیا ہے، اور حقیقت سے بہت قریب بھی ہے شاید۔ عرض کیا ہے کہ شمن بھائی سنا، اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی۔ اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی۔ 2 لاکھ کے لشکر کا سکوت ایسا ہے طاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ 2 لاکھ کے لشکر کا
पिन ड्रॉप साइलेंस। 2 लाख के लश्कर का सुकूत ऐसा है तारी, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज करेगी। अल्लाह हरे अब्बास की है मतलब दरिया, इस वक्त तो हैदर की दुआ। जनाब जर्रार साहब ने अपना कलाम पेश किया। ये अहले शाम के ख्वाब ख्याल में भी न था, चराग मसला बन जाएंगे हवा के लिए। क्योंकि बिलाल साहब को मसाइब भी पढ़ने हैं, फजाइल भी पढ़ने हैं, इसलिए अब उनको हम ये वक्त देते हैं। अल्लामा कमर जलालवी के एक बंद के साए में मैं उन्हें आवाज दूंगा। महजरे सरवरे कौनैन के मरहूम चराग, जिनकी तकसीर न थी कुछ भी वो मासूम चराग, सैकड़ों जुल्म हुए जिन पे वो मजलूम चराग, नाम जिंदा है अभी जिनका वो मरहूम चराग। महजरे सरवरे कौनैन के मरहूम चराग, सैकड़ों जुल्म हुए जिन पे वो मजलूम चराग, जिनकी तकसीर न थी कुछ भी वो मासूम चराग, नाम जिंदा है अभी जिनका वो मरहूम चराग। सुबह को ऐसा गए दागे अलम दे के चराग, आज तक रात उन्हें ढूंढती है लेके चराग, आज तक रात उन्हें ढूंढती है लेके चराग। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इस सिलसिले के मख्ते के तौर पे, इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मोहतरम बिलाल काज़मी साहब से। नारे सलवात। तमाम हज़रात की खिदमत में मैं चंद अशार हजरत की सरकार से तलब इजाजत के बाद नज़र करता हूँ। सबसे पहले एक मतला नज़र करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि देखा नहीं इस शान का अंदाज़े अता, और देखा नहीं इस शान का अंदाज़े अता, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा और। देखा नहीं शान का अंदाज़े अता, और देखा नहीं शान का अंदाज़े अता, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा और। देखा नहीं शान का अंदाज़े अता, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा और। बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, कुरफा भी तशरीफ फरमाए। बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, जब भी आती है ये करती हुई बैन आती है। बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, जब भी आती है ये करती हुई बैन आती है। तुम मुसल्ले पर मेरे खाके शिफा रहने दो, मुझको सजदे में भी खुशबू हुसैन। तुम मुसल्ले पर मेरे खाके शिफा रहने दो, तुम मुसल्ले पर मेरे खाके शिफा रहने दो। बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, जब भी आती है ये करती हुई बैन आती है। तुम मुसल्ले पर मेरे खाके शिफा रहने दो, मुझको सजदे में भी खुशबू हुसैन आती है। वफाओ इश्क के दस्तूर को अच्छे नहीं लगते। खास तौर से मिसरे नजर करता हूं अहले दिल और अहले ज़बां की खिदमत में कि मुझको सजदे में भी खुशबू हुसैन आती है। वफाओ इश्क के दस्तूर को अच्छे नहीं लगते, मेरे एहसास के मंशूर को अच्छे नहीं लगते। खास तौर से वफाओ इश्क के दस्तूर को अच्छे नहीं लगते, मेरे एहसास के मंशूर को अच्छे नहीं लगते। रबाबे खस्ता जहां से कह रही थी कौम की माएं, मेरे बच्चे मुझे आशूर को अच्छे, मेरे बच्चे मुझे आशूर को। रबाबे खस्ता जहां से कह रही थी कौम की माएं, वफा इश्क के दस्तूर को अच्छे नहीं लगते।
میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے. رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے. تقدیر انبیاء کا قبالہ حسین ہے. تقدیر انبیاء کا قبالہ حسین ہے. قرآن کی آیتوں کا حوالہ حسین ہے. خود نور بھی ہے نور کا حالہ حسین ہے. آنکھیں ہیں مصطفیٰ کی اجالا. ہائے ہائے آنکھیں ہیں مصطفیٰ کی اجالا حسین ہے. تو زہرا کے نور عین شہ مشرقین سے اور سورج بھی بھیک مانگ رہا ہے حسین. زہرا کے نور عین شہ مشرقین سے سورج بھی بھیک مانگ رہا ہے حسین سے. بند یہاں سے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا تقدیر انبیاء کا قبالہ حسین ہے. قرآن کی آیتوں کا حوالہ حسین ہے. خود نور بھی ہے نور کا حالہ حسین ہے. آنکھیں ہیں مصطفیٰ کی اجالا حسین ہے. زہرا کے نور عین شہ مشرقین سے سورج بھی بھیک مانگ رہا ہے حسین سے. حاضر بڑے بڑوں کے ہیں اوتار تم بھی آؤ. ہائے سبحان اللہ. حاضر بڑے بڑوں کے ہیں اوتار تم بھی آؤ. بالائے فرش محفل اسرار تم بھی آؤ. توڑو تعصبات کی دیوار تم بھی آؤ. توڑو تعصبات کی دیوار تم بھی آؤ. لیکن ایک شرط کیا؟ ارے ماں ہو اگرچہ صاحب کردار. ہائے سبحان اللہ. اللہ اکبر. بیت ملاحظہ فرمائیے گا نظر کرتا ہوں. حاضر بڑے بڑوں کے ہیں اوتار تم بھی آؤ. بالائے فرش محفل اسرار تم بھی آؤ. توڑو تعصبات کی دیوار تم بھی آؤ. ماں ہو اگرچہ صاحب کردار تم بھی آؤ. اپنے جذبوں کو دہلیز کربلا پر گروی رکھ کے یہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا ماں ہو اگرچہ صاحب کردار تم بھی آؤ. ارے میری طرح سے لے لو عقیدت حسین کی اور تقسیم ہو رہی ہے محبت حسین. میری طرح سے لے لو عقیدت حسین کی. حاضر بڑے بڑوں کے ہیں اوتار تم بھی آؤ. بالائے فرش محفل اسرار تم بھی آؤ. توڑو تعصبات کی دیوار تم بھی آؤ. ماں ہو اگرچہ صاحب کردار تم بھی آؤ. میری طرح سے لے لو عقیدت حسین کی. تقسیم ہو رہی ہے محبت. سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار. سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار. حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار. سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار. حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار. لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار. سبحان اللہ. لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار. دیکھا حسین پشتے نبوت پہ ہے سوار. ہائے ہائے سبحان اللہ. سجدے میں ایک روز سے محبوب کردگار. حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار. لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار. دیکھا حسین پشت نبوت پائے سوار. تو پشت نبی پا دیکھ کے جلوہ حسین کا. ارے کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین. پشت نبی پا دیکھ کے جلوہ حسین کا. سبحان اللہ. ہاں سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار. حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار. لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار. دیکھا حسین پشتے نبوت پائے سوار. پشتے نبی پر دیکھ کے جلوہ حسین کا. جلوہ حسین کا. جلوہ حسین کا. کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا. کرنے لگے علماء اور افاضل تشریف فرما ہے. کرنے لگے صحابہ بھی شاید اپنی عمر شاعری کا ایک نازک بند نظر کرنے جا رہا ہوں. کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا. بزرگوں کی بارگاہ میں خاص طور سے کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا. تو معراج بندگی کے حقیقی اصول سے معراج بندگی کے حقیقی اصول سے محراب حق شناس سے سجدے کے طول سے
محراب حق شناس سے سجدے کے طول سے، محبوب کبریا سے نبوت کے پھول سے، ارے جی چاہتا ہے پوچھ لوں بڑھ کر رسول سے۔ اللہ اکبر، کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا، معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے سجدے کے طول سے، محبوب کبریا سے نبوت کے پھول سے، جی چاہتا ہے پوچھ لوں بڑھ کر رسول سے کہ یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے؟ یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے؟ اور سجدہ خدا کا ہے تو خیالوں میں کون ہے؟ یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے؟ علی میرا معراج بندگی کے حقیقی اصول سے، محراب حق شناس سے سجدے کے طول سے، محبوب کبریا سے نبوت کے پھول سے، جی چاہتا ہے پوچھ لوں بڑھ کر رسول سے، یا مصطفیٰ شعور کے حالوں میں کون ہے؟ سجدہ خدا کا ہے تو خیالوں میں کون ہے؟ خیالوں میں کون ہے؟ خیالوں میں کون ہے؟ انجام چاہیے تو چلو کربلا چلو، انجام چاہیے، پوری دنیا میں شور ہو رہا ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، تم نادان ہو، اسلام خطرے میں نہیں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، اسلام کا محافظ موجود ہے، انجام چاہیے چلو، کچھ نام چاہیے تو چلو، انجام چاہیے تو چلو کربلا چلو، کچھ نام چاہیے تو چلو کربلا چلو، انعام چاہیے تو چلو، ارے اسلام چاہیے، اسلام چاہیے تو چلو کربلا چلو، کیوں؟ اس لیے کہ کرب و بلا کی ریگ تپاں پر حسین ہے، اور اسلام بھی وہی ہے جہاں پر حسین، کرب و بلا کی ریگ تپاں پر حسین ہے، اسلام بھی وہی ہے جہاں پر حسین ہے۔ چونکہ چند جملے مجھے عرض کرنا ہے، اس لیے آخری بند مربوط کرتا ہوں، اسلام بھی وہی ہے جہاں پر حسین ہے، شاید ہی یہاں پر موجود کوئی ایسا بازو ہو جس پر جناب عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا قرض نہ ہو۔ سلطان کربلا کا صبر آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، میں حضرت کی جنگ کا ایک بند نظر کرتا ہوں اور یہاں سے نظم کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ کرب و بلا کی ریگ تپاں پر حسین، اسلام بھی وہی ہے جہاں پر حسین ہے۔ حضرت جنگ کر رہے ہیں، منظر کیا ہے؟ حملے سے آشکار ہے محشر ادھر ادھر، حملے سے آشکار ہے محشر ادھر ادھر، غلطاں ہیں خون میں مرحب و انتر، غلطاں ہیں خون میں مرحب و انتر، بازو یہاں وہاں ہے تو ہیں سر ادھر، بازو یہاں وہاں ہے تو ہیں سر ادھر ادھر، بکھرا پڑا ہے شام کا لشکر، بکھرا پڑا ہے شام کا لشکر ادھر ادھر، کیوں؟ اس لیے کہ پنجالی کا ہے تو کلائی حسین کی، ارے عباس اٹھ کے دیکھو لڑائی حسین، پنجالی کا ہے تو کلائی حسین کی، عباس اٹھ کے دیکھو لڑائی حسین کی۔ یہ سورج کے ڈھلنے کا وقت ہے، رات کے آنے کا وقت ہے، یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے گھر میں اگر بچے نہ ہوں تو والدین انہیں ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، بزرگ اگر بازار میں ہوں تو گھر پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو شام آ رہی ہے،
چلو شام آ رہی ہے، شام ہوتے ہوتے جب بھی گھر پلٹا کیجئے تو زندان شام کی طرف اپنے کانوں کو مربوط رکھ کے کسی دکھیا کے بین سنا کیجئے جو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی پھوپھی سے در زندان پر یہ کہتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے بیٹی شام ہو گئی یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ یثرب کا رخ کر کے کہتی تھی، ہائے نانا ارے ہم اپنے مدینے کب آئیں گے؟ بلند ہو گئی آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے۔ عجب نسبت دل ہے، عجب تعلق دل ہے حسین سے بھی، حسین کی بیٹی سے بھی۔ اللہ اکبر، حسین کی 2 بیٹیاں مگر حسرت کسی کی پوری نہ ہوئی۔ ایک بیٹی کا نام سکینہ، ایک بیٹی کا نام فاطمہ صغرا۔ صغرا کی تمنا تھی اپنے بھیا اکبر کا صحرا دیکھ لو۔ صغرا دنیا سے چلی گئی، اکبر کا صحرا نہ دیکھ سکی۔ سکینہ کی تمنا تھی مدینہ دیکھ لو، قید میں سو گئی، مدینہ جانا نصیب نہ۔ ہاں 2 منٹ میں گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں، چونکہ حکم ہوا کہ اپنے تبسم کو کربلا کے آنسوؤں کے سپرد کر دے، اس لیے 2 فقرے اور مجلس تمام ہے۔ 11ویں محرم ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہاں اولاد والے بھی بیٹھے ہیں، ظاہر ہے یہ نفسیات ہے، فطرت ہے، اور اسے اولاد والے ہی سمجھ سکتا ہے کہ بیٹوں سے ماں زیادہ انس رکھتی ہے اور بیٹیوں سے باپ زیادہ انس رکھتا ہے۔ یہی بھتیجے اور بھتیجیوں کا حال ہے، بھتیجوں کو پھوپھیاں زیادہ چاہتی ہیں اور بھتیجیوں کو چچا زیادہ چاہتے ہیں۔ سکینہ عباس کی بھتیجی ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ 11ویں محرم ہے، اب نہ چچا ہے نہ بابا ہے۔ شمر ملون آگے بڑھا، ایک ظالم سے پوچھا کہ میں نے سنا حسین کے لشکر میں کوئی حسین کی چہیتی بیٹی بھی مدینے سے آئی جس کے بنا حسین کو چین نہ آتا تھا؟ ظالم نے کہا ہاں۔ شمر ملون کہتا ہے زندہ ہے یا صدمے سے مر گئی؟ ملون کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہے۔ شمر ملون کہتا ہے کہاں ہے؟ کہا اپنی پھوپھی کے ساتھ رسن بستہ۔ شمر ملون کہتا ہے اسے بلا لاؤ، یہاں سادات بھی ہوں گے غیر سادات بھی ہوں گے مگر سب بی بی کے غلام ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا بتائیں جب سکینہ کو یہ پیغام ملا ہوگا کہ شمر ملون بلا رہا ہے، سکینہ کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ کہاں شہزادی، کہاں غلام زادہ؟ اللہ اکبر، کہ سکینہ کو بلا لاؤ، سکینہ کو بلا لاؤ، سکینہ کو بلا لاؤ۔ اب چونکہ آپ حضرات مجلس سے پڑھتے ہیں، آپ تجزیہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اونٹوں کو آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو اب جا کے دیکھیے گا، خاص طور سے صحرائی اونٹ۔ صحرائی اونٹ کی پشت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر لکڑی کا پالان بھی اس پر رکھا جائے تو کچھ دنوں میں لکڑی گھس جاتی ہے۔ اونٹ کی پشت اتنی سخت ہوتی ہے، اور کبھی بھی اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھیے تو اونٹ کی پشت ایک جگہ نہیں رہتی، کبھی یہ ہڈی آگے کھسکتی ہے، کبھی پیچھے ہٹتی ہے، کبھی آگے کھسکتی ہے، کبھی پیچھے ہٹتی ہے۔ اب یہ اونٹ ہے جس کا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شمر ملون کہتا ہے کہاں حسین کی بیٹی بلا لاؤ۔ حسین کی بیٹی کو پھوپھی سے جدا کیا گیا، ننھے ننھے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، کرتے کا دامن جلا ہوا۔ ہائے غربت سکینہ، ارے کیا کرے، ہاتھ آزاد ہوں تو بالوں سے چہرہ چھپائے، جس کے ہاتھ بندھے ہیں وہ کیا کرے؟ سوگواروں آوازوں کو بلند کر کے رو لیجئے، اس لیے کہ زہرا کے گھر میں صفے ماتم بچ چکی ہے۔ ہمارا ایک اور آقا دنیا سے جا رہا ہے،
تو تڑپ کے رو لیجئے گا، مجلس تمام ہونے کو ہے۔ بلا لاؤ، لیجئے حسین کی بیٹی، عباس کی بھتیجی، بندھے ہوئے ہاتھ، جلا ہوا دامن، ہاں ننھے ننھے بالوں کو اپنے چہرے پر لڑکاتی ہوئی یہ بچی آگے بڑھی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، کبھی فرات کی طرف دیکھتی ہے، کبھی مقتل کی طرف دیکھتی ہے، دل ہی دل میں کہتی ہے بابا چلے آؤ، امو چلے آؤ، بابا چلے آؤ، امو چلے آؤ۔ شمر ملون آگے بڑھا، ننھی سی بچی کو دیکھا، کہا اسی کو حسین بہت چاہتے تھے، کہاں، کہا اس کی سزا یہ ہے اسے تنہا اونٹ پر بٹھا دو، اس کی سزا یہ ہے اسے تنہا اونٹ پر بٹھا دو۔ ظالموں نے کہا ایسا نہ کر، یہ تنہا نہ بیٹھ پائے گی، یہ اونٹ سے گر جائے گی۔ شمر ملون کہتا ہے رسیاں لاؤ، رسیاں لائی گئی، سکینہ کے ہاتھوں میں رسی، سکینہ کے پیروں میں رسی، سکینہ کو منہ کے بال اونٹ کی برہنہ پشت پر لٹایا گیا، رسیاں اونٹ کے پیروں میں باندھی گئی۔ اب جو اونٹ دوڑایا گیا، سکینہ کا سینہ ایسے چھلنی ہوا، کبھی کہتی تھی بابا، کبھی کہتی تھی ابو، کبھی کہتی تھی بابا، کبھی کہتی تھی ابو۔ اب سمجھے کرتا بدن سے کیوں چپک گیا تھا۔ آئے سکینہ، آئے حسین کی بیٹی، آئے سکینہ۔ الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، الہی توفیق ذکر اہل بیت عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں شعور زیارت حسین ابن علی علیہ السلام عطا فرما، اس بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو، جس کی جو شرعی حاجت ہے اسے منزل تکمیل تک پہنچا دے، پروردگارہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں مغموم ہوں۔ معبود یہ جو طلاب علوم دینیہ، علوم اہل بیت سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ چھوڑ کے یہاں موجود ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں مبلغ ولایت اہل بیت علیہ السلام فرما، معبود حضرت کے ظہور میں تعجیل کر، ہمیں ان کی فوج کے سپاہیوں میں شمار کر۔ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثاني والثالث والرابع، اللہم لعن یزید ابن معاویہ خامسا، ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانتا، وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ میں تمام علماء کرام، زائرین، بالاخص شعراء کرام کا مشکور ہوں کہ جبکہ زیارت پہ آئے تھے اپنا ٹائم نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ دعا کرتا ہوں خدا متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں دعا فرمائے اور ان کی زیارت کو قبول فرمائے۔ نماز کے بعد تبرک کا اہتمام ہے، تبرک آ کر چاہیے گا پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔